کو بھی اتفاق ہے بھٹی صاحب؟ ایک تقریر، ایک انوگریٹنگ تقریر کے حوالے سے اٹ ہٹ آل دا رائٹ اسپاٹس. دیکھیے خدا کے لیے یہ اپنے سیاستدانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے تقریری مقابلوں میں آئے ہیں. خیالی پلاؤ عملی طور پر کچھ نہیں، ہوائی باتیں عملی طور پر کچھ نہیں، اور یہ ملک منشوروں، تقریروں، دعووں، وعدوں، نعروں کا قبرستان ہے. مجھے دو بڑی حیرت انگیز طور پہ ان کی اس تقریر میں، ایک کرپشن میری ریڈ لائن ہے. اب میں اس میں حدیبیہ، العزیزیہ، فلیگ شپ، ایون فیلڈ، ٹی ٹی اسکینڈل، رمضان شوگر مل، چودھری شوگر مل، قطری خاٹ، ٹرسٹ ڈیڈ، کیلبری فنڈ، سپریم کورٹ جعلسازی اور میری بیرون ملک یا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں، سب چھوڑ دیں. دوسرا، یہ کیا اس پہ بات کرنی ہے، اس پہ تو ہنسی آتی ہے. دوسرا، خواتین میری ریڈ لائن ہے. اب میں جمائمہ خان، عائشہ، بشرا بی بی کو تو چھوڑیں، وہ تو شاید خواتین ان کی نظر میں نہیں، وہ تو مخالف کی خواتین. اچھی بات، اچھا لگا یہ سن کر، اللہ کرے ایسا ہو. مگر دو سوال ہیں. پہلا سوال، یہ خواتین جو ان کی ریڈ لائن ہے، یہ صرف مسلم لیگ اور اتحادیوں کی خواتین ہے کہ ساری خواتین ہیں؟ دوسرا، یہ اچانک خواتین ریڈ لائن کیسے ہو گئی؟ ان کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کی خواتین، ان کے اپنے میڈیا سیل نے گھنونی کردار کشی کی. ان کے ہوتے ہوئے خواتین نے آنسو گئے، تشدد، مار کٹائی، پھینٹیاں سہتی رہیں. ان کے ہوتے ہوئے خواتین کی چادر چار دیواری پامال ہوئی. ان کے ہوتے ہوئے خواتین کی حوالے سے بات بیڈ روموں تک پہنچی. ان کے ہوتے ہوئے خواتین جیلوں اور حوالاتوں میں ہیں. اور ان کے ہوتے ہوئے ابھی چند دن پہلے جو صحافی خواتین کے ساتھ جو منظم طریقے سے بلو دا بیلٹ کردار کشی ہوئی ہے، اس میں مجھے بتائیے اس وقت مریم نواز، اس وقت نہیں، صرف میرا سوال یہ کہ اس وقت یہی مریم نواز صاحبہ تھیں کہ اس خواتین جب ریڈ لائن ہو، کرپشن ریڈ لائن ہو، تو اس کے لیے اقتدار میں آنا ضروری ہوتا ہے کہ اقتدار سے پہلے بھی بندے کا وہی کریکٹر ہوتا ہے، وہی طرز عمل ہوتا ہے جو اقتدار کے بعد ہوتا ہے. یہ ریڈ لائن ہر اس عورت کے لیے عبور ہو سکتی ہے بھٹی صاحب کے جو مریم صاحبہ سے پی ایم ایل این سے اختلاف کرے. ہم نے، یشوی نے صحیح کہا، پی ٹی آئی کی ٹرولنگ، اس پہ ہم لوگوں نے پورا خط نکالا. میں تب بھی کہتی تھی ہر جماعت کرتی ہے، مگر میری کچھ کالیگز کہتی تھی نہیں جی یہ صرف پی ٹی آئی کرتی ہے. ہر جماعت کرتی ہے، آل آف دیم. ہاتھ صاف کرنا بڑا آسان ہے، مگر یہ جو خواتین کی ریڈ لائن ہے، یہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں پہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو ادھر بیٹھ کے ہر ایک کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں نا. نہیں، میرا خیال ہے نہیں ہوگا. اچھا، نہیں ہوگا، مجھے ایسا نہیں لگتا. کوئی زیادہ امید نہ باندھیں. نہیں بھائی، آپ دیکھ لیں کیا یعنی ان لوگوں سے کیا امید باندھیں. اچھا، یوتھ پہ فوکس کرنے کا بھی مریم صاحبہ نے کہا. مریم صاحبہ نوجوان نسل جس کا ووٹ آج عمران خان کے پاس ہے، اس کو قائل کرنے میں یا متاثر کرنے میں ہو جائیں گی کامیاب؟ دیکھیے، یہ جس طرح شہباز سپیڈ، شہباز گورننس اور شہباز شریف کا آخری چانس ہے، آخری موقع ہے ان کے لیے، اسی طرح مریم نواز کا پہلا اور آخری چانس ہے، اور مسلم لیگ نون کا پنجاب میں پہلا اور آخری چانس ہے. مسلم لیگ نون کے بارے میں جو لوگ گلی محلوں میں اس الیکشن کے بعد جو ان کی حال ہوا ہے کہ جس میں آپ نواز شریف صاحب کی لاہور والی سیٹ مشکوک ہو جائے، فارم 45 کہتے ہیں کھل جائے تو ہو سکتا ہے وہ ہار جائیں، فارم 45 کھل جائے تو ہو سکتا ہے 17، 21 یا 30 سیٹوں سے زیادہ نہ ہو. تو یہ ان کے لیے آخری چانس ہے. اس میں نواز شریف صاحب کی جو اصلی اور ودیا یوتھ ہے، وہ والی نہیں، ممی ڈیڈی فین کلب نہیں، جو جس نے الیکشن سائنس بدل دی، 76 سالہ تاریخ بدل دی، جو ممی ڈیڈی اور برگر فیملی نے، وہ نواز شریف صاحب کی اصلی اور ودیا اس کو یہ کوشش کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے کچھ 4-5 پوائنٹس ہیں. ایک تو وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. اس چیلنج کو انہوں نے ختم کرنا ہے کہ نہیں، میں نواز شریف صاحب کی صرف بیٹی نہیں ہوں، میری اپنی حیثیت ہے. ان کو پارٹی ملی، نواز شریف صاحب کی بیٹی، ان کو وزارت اعلیٰ ملی، نواز شریف صاحب کی بیٹی. یہ چیلنج. دوسرا پالیٹکس پہ آج مہرت سب تو ہاں، مجھے تو موروثی سیاست لعنت لگتی، لیکن چلو اس میں آ گئے. دوسرا، تجربہ نہیں ہے، نہ تجربہ کرو. پنجاب آدھا پاکستان ہے. تیسرا، سیاسی نفرت اور تقسیم ہے، اور مریم نواز اس حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہیں. ان کا وہ ہارڈ لائنر ہے، اگریسو ہیں، انتقامی سیاست، اور اس میں، اور چوتھا، چوری شدہ مینڈیٹ اور ساتھ مضبوط اپوزیشن. تو اس میں اتنا بڑا پنجاب، اتنے بڑے مسائل اور اتنے بڑا چیلنج، اس میں باتیں تو سارے خوبصورت کرتے ہیں ان کے لیے. مگر ان کا ٹیم کی سلیکشن بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوگی. یو ہیو ٹو سی کہ ہو شی چوزز ٹو سراؤنڈ ہر سیلف ود. دیکھیے، دو چیزیں ہیں نا، یا ٹیم جینیس ہو یا خود جینیس ہو. خود سے تو الحمدللہ ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اور اب آ گئی ٹیم. تو ٹیم کون سی والی ہوگی؟ شہباز صاحب والی، نواز شریف صاحب والی،
اور ابھی تو آگے مسائل بڑے ہیں. یہ اس ملک کے جو مگر آپ ابھی سپیڈ دیکھیں نا یشوین, مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد ہی 3 اہم ترین اجلاس انہوں نے طلب کر لیے. ایک تھانے کا دورہ کیا, خاتون کے تھپڑ مارنے کا نوٹس دیا, یوتھ کے لیے بڑے بڑے اعلانات کر دیے. یہ تو شہباز سپیڈ کا مقابلہ ہے, اور اگر اس رفتار پہ چل گئی, ڈو یو تھنک شی ول بی ایبل ٹو ڈیلیور؟ دیکھیں یہ تو آئی تھنک وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کتنا ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں. لیکن آپ درست کہہ رہی ہیں, میں نے بھی جب ان کا بیک ٹو بیک دیکھا کہ اب وہ یہاں چلی گئی, اب وہ سرپرائز وزٹ پہ چلی گئی, تو لگا یہی کہ وہ شہباز سپیڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کہیں میچ کرنے کی کوشش کری ہے. لیکن ایک بات آپ نے جو یوتھ کے حوالے سے کہی, مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کا, مریم نواز شریف صاحب کا یوتھ کو لے کر نا پورا کا پورا جو ایک نیریٹو ہے یا پورا جو ایک آؤٹ لک ہے وہ سارا فلاڈ ہے. پی ایم ایل این جب یہ کہتی ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں, ہم نے موٹر ویز کا جال بچھایا, تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ایک 30 سال کا انسان آج ہے جو شاید یوتھ کی کیٹیگری میں کہیں فال کرتا ہوگا, اس کے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے وہ موٹر وے بنائی تھی, اس نے زندگی میں ہمیشہ وہ موٹر وے دیکھی ہے, اس کے لیے وہ کوئی ایسی عجوبے کی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو سیل کریں اور کہیں جی کہ یہ ہم نے آپ کو دیا ہے, بیکاز اس کے لیے تو اٹس اے گیون ہوتی ہے. سڑکیں اس ملک کے اندر ہیں, ٹویٹر بحال کر دیں, پھر وائی فائی بھی دے دیں. نہیں, اس یوتھ کو لیپ ٹاپ سے بھی غرض نہیں ہے مہر. وہ جس کا یہ کہتی ہے نا آئی پیڈ ملے گا, لیپ ٹاپ ملے گا, اس کے ہاتھ میں یہ ٹچ موبائل ہے آج, وہ بڑا تیز ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو ایک پرانے سلو پروسیسر والے لیپ ٹاپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ ایک لیپ ٹاپ دیں گے تو اس سے وہ یوتھ آپ کی طرف مائل ہو جائے گی, تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک آؤٹ لک تھا نا کہ نیشنلزم کو, پیٹریوٹزم کو آپ کے اندر اٹھانا, آپ کو اپنے ملک کے ساتھ ریلیٹ کرنا سکھانا, آپ کو یہ کہنا کہ جی آپ جو ہے وہ غلام نہیں ہیں, آپ اپنی جو ہے وہ آپ ایک سیلف وہ ہے ریلائنٹ قوم ہے, آپ کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے, وہ جو نیریٹو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ چیز ہے جو ایک یوتھ کو اٹریکٹ کرتا ہے. یہ موٹر ویز اور لیپ ٹاپ سے بات نکل گئی ہے. اچھا نہیں, ایک مزے کی بات ہے کہ یہ جب ابھی نامزد ہو گئی تھی, اس کے بعد ان کا ایک اجلاس ہوا. اس اجلاس میں عمران خان ٹیسٹ کیس اسٹڈی تھا کہ عمران خان کیسے پاپولر ہوا, یوتھ کو کیسے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے, سوشل میڈیا پہ کتنا گڈ اگر وہ توجہ دے رہی ہے. نہیں کتنا, لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں آپ کا گھر سے ایک ریسپی لے آؤں مٹن کڑھائی کی, لیکن اگر میرے پاس مٹن ہی نہ ہو تو کیا میں بناؤں گا اس میں اسی طرح مرچیں میں. سر الیکشن, ایک بڑی اہم بات, میرا وقت ختم ہو گیا. الیکشن ایکٹ میں 14 دنوں میں فارم 45 اپلوڈ کرنے کا کہا گیا ہے, تو ابھی بھی اپلوڈ نہیں ہوئے. کیا ہو رہا ہے سر؟ 190 کی سپیڈوں پہ لوگ حلف اٹھا رہے ہیں, حکومتیں بن رہی ہیں, نہ ریزرو سیٹیں مل رہی ہیں, نہ فارم 45 پورے اپلوڈ ہو رہے ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت, ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن میں سو رہی ہے. کیا دیکھیے, جس دن فارم 45 کھل گیا نا, نہیں اب ڈیڈ لائن تو میٹ کریں نا, جس دن وہ کھلا سو کھلا دیکھیں گے. آئینی چارہ جوئی ہر کوئی قانونی راستے ہیں اس کے, مگر آپ کتنے معصوم ہیں. میں آپ ہی کو پتا ہے سر, یہ اب جا کے آپ کو بھی سمجھائیں. آپ 2 صوبوں کے الیکشن پر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا, مرکز کے الیکشن پر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا, اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن پر سب کچھ ٹھیک ہو, کراچی کے بلدیاتی الیکشن پر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. یہ فارم 45 فارم 47 کا جھگڑا کب پڑا, اور اگر جھگڑا پڑا تھا تو اپلوڈ کرنے کے لیے پڑا تھا. اللہ جنت نصیب کرے. یہ تو فاطمہ جناح صاحبہ کے ٹائم سے یہ چل رہا ہے آپ کا جھگڑا. تھوڑا سا اور پہلے چلے جائیں. اچھا, مریم صاحبہ کا بہت اہم ترین سیاسی ٹیسٹ کیس ہے یہ, ان کا لانچ ایز چیف منسٹر آف پنجاب. بہرحال اسی دعا کے ساتھ کہ تمام تر بلند بار دعوے جو کیے ہیں, شی ڈز رائز اپ ٹو دس, اور سلیکٹو عزت نہ ہو لوگوں کی.